یا سید الزہر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض و منعت السما وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدت والرخاء اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء و یبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و خاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المنتخبین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فانتظروا وإنی معکم من المنتظرین صلوات پڑھئے بلند آواز آج کی صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ربیع الاول کی 8ویں تاریخ ہے آج 8 ربیع الاول یعنی ربیع الاول کے پہلے عشرے کا 8واں دن ہے اور میں کئی جگہوں سے سن رہا ہوں
مسلسل کہا جا رہا ہے، ممبر سے بھی اور ممبر کے علاوہ بھی یہ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ آج سوگ کا آخری دن ہے، یہی کہا جا رہا ہے۔ غلط بات ہے۔ غم حسین مسلسل ہے۔ یہ 8 ربیع الاول کی مثال میں ایسے دے دوں جیسے سارا دن روزے سے رہنے کے بعد افطار کا وقت آتا ہے اور پھر سحری تک آپ کو وہ حلال جو روزے کی حالت میں حرام ہوتے ہیں، وہ حلال جو روزے کی حالت میں حرام ہو جاتے ہیں، پھر سحری تک آپ وہ امور سر انجام دے سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی 8 ربیع الاول کو وہ امور جو 2 مہینہ 8 دن آپ خوشی کے امور سر انجام نہیں دیتے تھے، شادیاں نہیں کر رہے تھے، نئے گھر نہیں خرید رہے تھے، تو وہ ایک بار سمجھیں کہ آپ کو اجازت ہو گئی کہ آپ وہ کر لیں، ورنہ یہ غم تو مسلسل ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور یہ غم، یہ عزاداری، پرسوں بھی مجالس ہوں گی، پھر مجالس اعزا کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اسی بات سے تو بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کو کیا اعتراض ہے اگر ہم 2 مہینے 8 دن مخصوص کر لیں، تو دنیا تو راضی ہے کہ کچھ وقت انہوں نے مخصوص کر لیا۔ ہم نے کوئی وقت مخصوص نہیں کیا، جتنا وقت ہمیں اللہ نے زندگی کے لیے دیا ہے وہ حسین کے نام۔ اور اس سلسلہ ادا کو بیٹے اگر جگہ پچھلے افراد آپ کو دیں تو کہیں بیٹھیے گا، مجلس تو بیٹھنے کا ہی نام ہے، اگر بیٹھ سکیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھنے میں دقت ہو تو پھر کھڑے رہیں، جگہ ہو تو بیٹھ جائیں۔ 8 ربیع الاول اختتام نہیں ہے، بلکہ آج بھی ہم سوگ میں ہی۔ کل عید سیدہ ہے، کل جشن مختار ہے، اور جناب مختار کے بارے میں بھی میں عرض کر دوں، اگر کسی نوجوان کے ذہن میں یہ ہے کہ مختار نے انتقام لیا ہے، تو انتقام نہیں لیا۔ جناب مختار نے اپنے جذبہ مودت کا اظہار کیا۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ جناب مختار نے اپنے جذبہ مودت کا کیوں شاید اظہار کیا، ورنہ انتقام ہو جائے تو انتقام ہونے کے بعد احتجاج کے تو کوئی معنی نہیں رہتا۔ اور جناب مختار پہلے قید میں تھے، پھر رہا ہوئے، پھر حکومت ملی، پھر قاتلان نے شہدائے کربلا کو تلاش کیا اور انہیں قتل کیا، پہلے زندان میں تھے پھر رہا ہوا۔ 2 مصرے پڑھتا ہوں تاکہ سارے افراد شامل ہو جائیں۔ اور یہ آج بھی ہم دنیا سے کہتے ہیں کہ شبیر کے حبدار کو قیدی نہ بنانا، زندان سے نکلے گا تو مختار بنے گا۔ جی ہاں، سلامت۔ شکریہ جی، نوازش جی، بسم اللہ۔
اور رہی یہ بات کہ انتقام لیا تو انتقام نہیں، پھر کہہ رہا ہوں جذبہ مودت کا اظہار۔ اور پھر اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یزید، شمر، ابن زیاد، بسر سعد یہ ملاعین قتل ہو گئے تو حسین کا بدلہ ہو گیا، یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکالیں۔ معصوم کے خون کا بدلہ غیر معصوم کا قتل نہیں ہوتا۔ سارے ہلائیں یا بولیں یہ آپ کی اپنی مرضی۔ سار اللہ کا بدلہ بندے کا خون نہیں ہو سکتا، تو پھر انتقام کیا ہے؟ منتقم موجود ہے، وہ انتقام لیں گے، تو انتقام کسی کو قتل کر کے نہیں لیں گے، بس یہ سمجھ لیں اور یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو اس پہ تفکر کیجئے گا، اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ چونکہ حسین صرف ایک فرد کا نام نہیں، ایک نظام کا نام ہے، اور وہ نظام ہے نظام ولایت علی، نظام ہے نظام ولایت امیر۔ تو میرے محترم سامعین، نظام کا انتقام نظام ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا ہے، نظام کا انتقام آگا جی، نظام ہے۔ جب میرے مولا اپنا نظام نافذ کر دیں گے تو سمجھ لیں پھر انتقام ہو گئے، کیونکہ حسین نظام نافذ کرنا چاہتے تھے، اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسے انتقام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں آسان کر دیتا ہوں۔ ایک جناب موسیٰ ہیں، بچے دیکھ میری طرف، بیٹے ادھر دیکھ، ایک جناب موسیٰ ہیں، اللہ ان کو بچانا چاہتا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ، کون ہے موسیٰ؟ کلیم اللہ کے کیا معنی ہے؟ کلیم اللہ، کلیم کے معنی کلام کرنے، کلیم اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے باتیں کرنے والا۔ اور جب اللہ سے باتیں کرنے گئے تھے تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فَاخْلِ نَعْلَيْكَ، جوتا اتار کے آؤ۔ بھائی توجہ، جب نبی باتیں کرنا چاہے، فکرہ میں اتنا بڑا کہوں گا کہ جو بندے نہیں بولے ابھی تک وہ بول پڑیں گے، جب نبی خود بات کرنا چاہے تو پھر اللہ کہتا ہے جوتا اتار کے آؤ، اور جب اللہ خود باتیں کرنا چاہے تو پھر کہتا ہے میرا حبیب جوتا پہن کے آؤ۔ جی ہاں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیں، زندگی آپ کو۔ یا علی، بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، جب انبیاء کی بات ہوتی ہے تو پھر نبیوں کی بابت بھی اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر بولو فضیلت دی، یعنی سارے رسول برابر نہیں، بعض نبی بعض نبیوں سے افضل، سارے نبی ایک جیسے نہیں، حالانکہ سارے معصوم ہیں، سارے علیہ السلام ہیں، سارے علیہ السلام۔ تو دنیا سمجھ لے اللہ کی نظر میں سارے علیہ السلام بھی برابر نہیں ہیں۔ کچھ بندے ابھی خاموش ہیں، اللہ کی نظر میں سارے علیہ السلام بھی برابر نہیں ہیں، حالانکہ سارے علیہ السلام ہیں۔ پھر نبیوں کے معجزے بھی ہیں، مثلا توجہ فرمائیے، جناب آدم کی فضیلت یہ ہے، چوپ بندے کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، جناب آدم کی فضیلت یہ ہے کہ انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا،
علیہ وسلم. میرے نبی کی فضیلت کیا ہے؟ جسے سمجھ آ گئی وہ دیر تک میرے حق میں دعا کرے گا. آدم کی فضیلت یہ ہے انہیں فرشتوں نے سجدہ کیا. میرے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ آدم کو سجدہ ہی اس لیے ہوا تھا کہ انہیں میرے نبی کا نام آتا تھا. جو ہاتھ اٹھا سکے وہ ہاتھ اٹھائے. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، میں بات پایا تکمیل تک لے جاؤں. پھر اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی فضیلت. ان کا معجزہ کیا ہے؟ ان کا معجزہ ہے کشتی. جناب نوح کا کیا معجزہ؟ کشتی خشکی پہ بیٹھ کے بنائی تھی، طوفان آنے سے پہلے بنائی تھی. طوفان، جاگو یار، طوفان آنے سے پہلے کشتی بنائی، ابھی طوفان نہیں آیا تھا. مرضی آپ کی، یا فکرہ قبول کریں، سر ہلائیں یا زبان کو جنبش دیں. آوازیں حسین کے ذکر میں ضائع نہیں ہوتی. یہ آوازیں یہاں سے بلند ہوتی ہیں، کہیں محفوظ کر لی جاتی ہیں، اور پھر یہی آوازیں قبر میں کام آئیں گی. جب بولنے کے لیے مشکل ہوگی تو یہی آواز بولنے کی طاقت بھی عطا کرے گی. نوح نے طوفان آنے سے پہلے کشتی بنائی. جو طوفان آنے سے پہلے کشتی بنائے اسے نوح کہتے ہیں، اور جو طوفان کے عروج پر کشتی بنائے اسے حسین کہتے ہیں. جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی. مل کے بولو حیدری. جی بہت شکریہ. طوفان کے عروج پر تو جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنے افراد بیٹھے؟ 80 افراد بیٹھے. بزرگ میرے سامنے موجود ہیں. صبح کا وقت نہیں ہے، اب تو ظہرین ہو رہی، اور اس وقت میں تو بولنا چاہیے. نہ ابھی جاگے ہیں نہ ابھی سونے والے ہیں، دونوں کام نہیں. جناب نوح کی کشتی میں کتنے افراد تھے؟ 80 افراد تھے، اور ان 80 افراد میں ایک بھی رضی اللہ نہیں تھا. ادھر والے ذرا ساتھ دیں میرا. جناب نوح کی کشتی میں سوار 80 افراد میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں تھا. اب میں دیکھوں گا شاہ جی بیدار کون ہے. حسین کی کشتی میں 72 افراد تھے، ان میں بھی ایک بھی رضی اللہ نہیں تھا. نہیں، پیچھے رہ گئے ہیں. ان میں بھی ایک بھی رضی اللہ نہیں تھا، کیونکہ حسین کی کشتی میں سارے علیہ السلام تھے. اچھا نہیں، ایک فرق اور بتا دیتا ہوں. جب جناب نوح کی کشتی چلی، طوفان آ گیا، جب پانی آ گیا اور پانی سروں سے گزر گیا. بھئی توجہ، سر سے پانی گزر جائے تو بندے کہتے ہیں نا جی اب تو بات ختم ہو گئی نا، اب تو پانی سر سے گزر گیا. کوئی بندہ تاخیر سے آئے تو توقیر عباس بندے کہتے ہیں نا اب کیا فائدہ، اب تو پانی سر سے گزر گیا، اب کیا فائدہ. جب پانی سروں سے گزر گیا تو پھر نوح کی کشتی میں کوئی نہیں بیٹھا. لیکن حسین کا کمال بتاؤں، جب پانی سر سے گزر گیا تھا پھر بھی ہور بولا لیا تھا. کیا بات ہے بھائی، آپ کے کیا کہنے آپ کے. جی آپ سلامت رہیں. یعنی جی آپ سلامت رہیں. یہ انبیاء کی فضیلتیں. اور پھر میرے رسول پاک نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسے. بیٹے سر اٹھاؤ. ہاں یہ تو مسلسل چلے گی نا. آپ بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ مجلس کی دری پہ بیٹھے ہیں، آپ کشتی نجات میں بیٹھے ہیں. اور یہ کشتی نجات ایسی ہے، مسافر رستے میں نہیں بالکل کربلا اتارتی ہے.
مرد آباد، مرد آباد۔ یا علی یا علی یا علی۔ انبیاء کے اپنے فضائل ہیں، میرے نبی کے اپنے فضائل۔ توجہ، آج کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہے کہ میں جناب نوح کا بیٹا ہوں۔ میں توجہ، آج کوئی بندہ نہیں ملے گا جو کہے میں جناب ادریس کا بیٹا ہوں، لیکن میرے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ قیامت آ جائے گی، مصطفیٰ کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ نے سنا۔ انبیاء کی فضیلت فضائل ہیں انبیاء کے، اور آگے بڑھیں تو جناب ابراہیم کے بڑے فضائل، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فضائل ہیں۔ وہ خلیل اللہ ہیں۔ پہلے میں کلیم اللہ کی بات کر رہا تھا، یہ کلیم اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں جناب ابراہیم۔ خلیل کے معنی کیا ہیں؟ تھوڑے بندے بول رہے ہو۔ خلیل کے معنی ہے دوست، اللہ کے دوست ہیں۔ کون؟ جناب ابراہیم۔ تو مجھے مولوی صاحبان بتائیں، اللہ کے دوست ہیں جناب ابراہیم، شرک نہیں ہو گیا؟ یار آپ توجہ نہیں فرما رہے۔ اللہ کے دوست ہیں جی، بسم اللہ ملک صاحب، بندے بڑے زور شور سے کہتے ہیں جی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ خلیل کے معنی ہے دوست، تو حبیب کے کیا معنی ہے؟ میں سرکار کی فضیلت سنا رہا ہوں۔ حبیب کے معنی کیا ہیں؟ حبیب کے معنی بھی دوست ہیں، خلیل کے معنی بھی دوست ہیں۔ تو پھر حبیب اور خلیل میں فرق کیا ہے؟ خلیل وہ ہے جو منتیں کرے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ ذرا جاگو یار، نیاز سر اٹھاؤ نا، کئی سر جھکے ہوئے ہیں۔ خلیل وہ ہے جو منتیں کرے، میں ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا وقت چاہیے۔ حبیب وہ ہے جسے محبت برے میں لہجے میں کہا جائے کبھی تو آ کے مل جاؤ نا۔ جی آپ چلیں، بہت بہت بول لیا آپ نے، میں مطمئن ہو گیا، آپ کے سننے سے مطمئن ہو گیا۔ اور پھر جناب ابراہیم کی فضیلت کیا؟ توجہ، ذبیح اللہ کے باپ جناب اسماعیل کے بابا ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ وہ خود بیان فرما رہے ہیں، قرآن ہے، کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کرتا ہوں۔ باپ خواب دیکھ رہا ہے اور بیٹے سے کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بیٹے کو تو ڈر جانا چاہیے تھا، ہم بیٹا ہوتا۔ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ کیونکہ جناب ابراہیم کہہ رہے تھے فانظر ماذا ترا، آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جناب اسماعیل نے یہ تو نہیں کہا کہ بابا جان جو آپ نے خواب دیکھا وہ کیجئے۔ جناب اسماعیل کہہ رہے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ملا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی بیٹے کو پتا تھا کہ میرے باپ کو آنے والا خواب نہیں ہے، حکم پروردگار ہے۔ آپ نے خواب دیکھا تو کیجئے، تو پھر تیاری ہو گئی۔ جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چل پڑے نا، بیٹے ادھر دیکھ میری طرف۔ تو جناب حاجرہ نے پوچھ لیا، جو نوجوان کھڑے ہیں ان کی بھی توجہ، کہاں لے کے جا رہے ہیں اسماعیل کو؟ تو نبی سے سچا کوئی ہوتا ہے؟ بولو، نبی ہی تو سچ بولتے۔ جناب ابراہیم نے کہا دوست سے ملوانے لے جا رہا ہوں۔ کیا بات ہے یار، آپ کے سننے کے کیا کہنا۔ جناب ابراہیم نے کہا میں انہیں دوست سے ملوانے جا رہا ہوں، اور یہ اس سے بڑا سچی کوئی نہیں۔
لے گئے آنکھوں پہ پٹی، آنکھوں پہ پٹی، اسماعیل کو لٹایا، گردن پہ چھری رکھی، چھری چلی، صرف نشان پڑا چھری کا، چھری کا نشان پڑا۔ ابراہیم کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی، یعنی دوست سے ملوانے گئے تھے، اس کا مطلب ہے دوست سے ملاقات ہو گئی، تو میں چپ بندے کے چہرے کی زیارت نہ کروں، اس کا مطلب ہے چھریوں کے نشان پڑ جائیں تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یار جو بندے اب بھی خاموش ہیں، جسے چھری کا نشان پڑ گیا، جی بسم اللہ، اس کی دوست سے ملاقات ہو گئی، اور جب آنکھوں سے پٹی اتری، بھائی توجہ، آنکھوں سے، اب یہ میں اس پہ تو بحث نہیں کر رہا، نہ کروں گا اس پہ بحث کہ ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی تو پیچھے سے نظر آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اس پہ کیا بات کروں گا۔ نبوت کی آنکھوں پہ پٹی، اللہ کرے دنیا کی آنکھوں سے پٹی اتر جائے، ذرا جاگیں، دنیا کی آنکھوں سے پٹی اتر جائے۔ جب دیکھا تو کیا تھا وہاں پہ؟ اسماعیل ذبح ہوئے تھے، کیا لیٹا ہوا تھا؟ یار بولو، دمبا کہاں سے آیا؟ جنت سے۔ تو مجھے بتاؤ جنت میں واڑا ہے؟ جنت میں دمبے ہوتے ہیں؟ میں فکرہ کہوں گا اور آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے گا، اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبا لٹایا گیا، لائے جناب جبرائیل، لائے جنت سے۔ تو دنیا عقل کرے، اگر مصطفیٰ کے پسینے کے لیے جنت سے دمبا آئے تو سب کو تسلیم، اور اگر محمد کے بیٹوں کے لیے جنت سے کپڑے آئیں، ہاتھ اٹھا کے بھائی تائید کر کے، ذرا تائید کر کے مل کے بولو، فکرہ میں نے تو قیرت آگا جی فکرہ سنیے گا۔ اچھا اپنے نبی کی فضیلت بتاؤ، جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے کون لیٹا؟ پتر پیچھے وے کہنا تو میری گل دی تھی سمجھ نہیں ہونا۔ جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے کون لیٹا؟ سارے بولو گے تو فکرہ آگے کہوں گا۔ جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے دمبا لیٹا۔ بتاؤں اپنے نبی کی فضیلت، اسماعیل کو بچانا ہو تو ان کی جگہ پہ دمبا لیٹتا ہے، محمد کو بچانا ہو تو ان کے بستر پہ علی لیٹتے۔ جی آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی بڑا اچھا آپ نے سنا، مل کے بولو حیدری۔ جی بسم اللہ، جی تیرا شکریہ جی، نوازش، مہربانی۔ میرے نبی پھر بھی افضل، میرے نبی پھر بھی افضل۔ جناب یوسف خوبصورت ہے، ہاں یہ میلاد کا مہینہ نہیں شروع ہو گیا؟ ہو گیا نا؟ میلاد مصطفیٰ کا ہوگا۔ آپ تو شاید دور دراز دیہات میں نہیں جاتے، بڑے شہر کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم جاتے ہیں دیہات میں تو وہاں منظر ملتا ہے، مہینہ میلاد کا ہوتا، اور جب مولوی صاحب خوش الحان مولوی صاحب، اچھی آواز والے مولوی صاحب، سر میں پڑھنے والے مولوی صاحب، وہ آتے ہیں مصطفیٰ کا میلاد پڑھنے، اور بندے انہیں کہتے ہیں جی وہ یوسف زلیخا کا قصہ سنا۔ میں ان سے کہتا ہوں غلط فہمی دل سے نکالنے،
خوبصورت زلیخا نہیں تھی، خوبصورت یوسف تھے. توجہ، خوبصورت یوسف تھے. یہ اگر یہ آپ جانتے ہیں، ممبر سے تو نہیں کہہ سکتا نا، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہاں چونکہ میرے سامعین میں تو مستورات بھی ہیں نا، آپ نے کہہ دیا، آپ کا شکریہ. خوبصورت جناب یوسف تھے، بڑے خوبصورت. ضرب المثل حسن یوسف. چپ بندے سے اس کی جگہ پہ آ کے پوچھوں گا، خاموشی کی وجہ بتا، فضائل مصطفیٰ یا کچھ اور؟ توجہ، ضرب المثل حسن یوسف. دیکھو میری طرف، تو پھر دنیا سمجھے جسے محمد یوں کرے وہ یوسف ہے، تو جسے یوں کرے، جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھا سکے، جسے ماتھے سے اتار دے وہ یوسف ہے، جسے کندھے پہ بٹھا لے. متوجہ ہے؟ اور پھر جناب یوسف خواب دیکھتے نہیں تھے. جی بسم اللہ. چلیں میں ایک بات آگے، ایک قدم آگے بڑھتا ہوں. توجہ فرمائیے. جناب یوسف خواب دیکھتے نہیں تھے، لوگ ان کو خواب سناتے تھے اور وہ خواب کی تعبیر بتا. جناب یوسف خواب کی تعبیر بتاتے تھے، اور جو تعبیر بتاتے تھے وہی ہوتا. تعبیر میں تقدیر بتاتے تھے. کون سمجھے میرے فکرے کو؟ تعبیر میں تقدیر بتاتے. وہ زندان میں چلے گئے تو وہاں بھی جو قیدی تھے وہ خواب سناتے تھے. جناب یوسف انہیں خواب ان کی تعبیر بتاتے. تو وہاں پہ جناب یوسف کے عقیدت مندوں میں اضافہ ہو. تو وہاں ایک دشمن رسول تھا، دشمن نبی تھا، بالکل قریب تھا، زندان میں ساتھ ہی تھا. اس نے ایک دن سوچا کہ یہ سب کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا. وہ ایک دن آ کے صبح بیٹھ گیا اور آ کے کہنے لگا، جی میں نے خواب دیکھا. جناب یوسف سے کہنے لگا، میں نے خواب دیکھا. جناب یوسف نے فرمایا، تو خواب سنا؟ اس نے خواب سنایا. جناب یوسف نے فرمایا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تو پھانسی چڑھے گا. تو پھانسی چڑھے گا. توجہ، وہ ہنس پڑا، اس کے ساتھی بھی ہنس پڑے. میں نے کہا، واہ یوسف، تو نے تعبیر بھی بتا دی جبکہ خواب ہم نے دیکھا ہی نہیں. جناب یوسف نے فرمایا، اب تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے کہہ دیا ہے نا تو پھانسی چڑھے گا. میرے منہ سے نکل گیا نا، تو پھانسی چڑھے گا. تو پھر وہ پھانسی چڑھ گیا. جناب یوسف نے کہہ دیا تو وہ پھانسی چڑھ گیا. پھانسی تو وہ اسی وقت چڑھ گیا تھا جب اس کی نیت نبی کے متعلق خراب ہوئی تھی. آپ غور فرما رہے ہیں؟ اچھا، یہ تو وہاں کا واقعہ، اور میرے نبی کا نائب میرے مولا علی ہیں. کچھ بندوں نے سوچا علی سے مذاق کریں. ایک بندے کو تیار کیا، تیار ہو علی سے مذاق کرنا ہے. اس نے پوچھا کرنا کیا؟ توجہ، کرنا کیا؟ انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مرنا ہے. اب مرنا بھی پکا نہیں ہے، ایکٹنگ کرنا ہے. وہ جسے کہا گیا نا ملک صاحب، اس نے کہا سوچ لو تھوڑی دیر، وہ علی ہے. جاگو بھائی، سوچ لو، تم تھوڑی دیر کہہ رہے ہو وہ علی ہے. انہوں نے کہا نہیں، بس تمہیں کفن پہنانا، غسل بھی نہیں دینا، کافور بھی نہیں ہے.
بس تمہیں کفن پہنانا ہے، چارپائی پہ لٹانا ہے، اٹھا کے ہم لے جائیں گے، علی سے کہیں گے جنازہ پڑھاؤ۔ جب وہ بالکل درمیان میں پہنچے نماز جنازہ کے، ایک بندہ کھانسے گا، تم نے اٹھ جانا ہے، ہم تالیاں بجائیں گے، ہنسیں گے۔ توجہ، نیاز حسین جاگنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ کفن پہنا کے اٹھا کے لے گئے۔ توجہ، مولا سے کہا مولا جنازہ پڑھا۔ اب یہاں بندے کچھ نا یہ سمجھ لیں کہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں یا غلط کہہ جاتے ہیں۔ مولا نے نہیں پوچھا کہ پڑھا دوں، مولا نے نہیں پوچھا کہ پڑھا دوں، کمبر پوچھنے لگے کہ مولا تو پڑھا دیں گے، مولا تو پڑھا دیں گے، اس سے پوچھ لو۔ جاگنا تھا یار، جاگنا۔ مولا تو پڑھا دیں گے، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا اس سے کیا پوچھنا ہے، فکرہ سننا، اور نوجوان نہ بولے تو پھر مجھے دکھ ہوگا۔ اس سے کیا پوچھنا ہے، یہ تو مر گیا ہے۔ کمبر نے کہا بس پھر مر گیا ہے، جی آپ سلامت رہیں، یہ تو مر گیا ہے۔ مولا امیر نے جنازہ پڑھوایا، جنازہ پڑھوا کے مولا چلے گئے، اور وہ کھانستے کھانستے رہ گئے، کھانستے رہ گئے۔ توجہ فرمائیے، اس کی سانسیں گئیں، نہیں اٹھا۔ آگے کہیں انہوں نے سوچا وہ سو گئے، قریب آ کے اٹھانے لگے، اٹھا نہیں۔ کمبر کی طرف دیکھا، کمبر کہنے لگے جس دن موسیٰ کے مارے ہوئے اٹھیں گے نا، اس دن یہ نہیں اٹھے گا، سارے اٹھیں گے، یہ نہیں اٹھے گا۔ وہ نبوت تعبیر بتاتی تھی، یہاں خواب پوچھا بھی نہیں گیا، حقیقت میں بدل دیا گیا۔ لیکن میں یہاں حدیث پڑھ دوں تاکہ لوگوں کو انبیاء کے فضائل کا اور میرے رسول کے فضائل کا تقابل کرنے میں آسانی ہو جائے۔ رسول پاک نے فرمایا من اراد ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ، توجہ، و الی ابراہیم فی خلتہ و الی یوسف فی حسنہ و الی عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ جو چاہتا ہے آدم کو علم میں، نوح کو علم میں، ابراہیم کو خلت میں، یوسف کو حسن میں، عیسیٰ کو زہد میں دیکھے، وہ ایک بار علی کا یعنی میرے بھائی کا چہرہ دیکھ لے۔ میرے بھائی کا چہرہ دیکھنا، توجہ فرمائیے گا، میرے بھائی کا چہرہ دیکھ لو گے تو سمجھ لو تم نے انبیاء کے فضائل کو دیکھ لی۔ اور ایک بات جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، تھوڑا وقت چاہیے مجھے، ایک بات جو میں پہنچانا چاہتا ہوں، جناب عیسیٰ بڑے صاحب فضائل ہیں راجہ۔ فضیلت کیا ہے؟ ماں کی گود میں کہا ہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی۔ آگا جی، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ غور کریں ملت مسلمہ، عیسیٰ میرے نبی کے امتی نبی ہیں، عیسیٰ میرے نبی کے امتی نبی ہیں، اور ماں کی گود میں کہہ رہے ہیں میرے پاس کتاب ہے۔ تو دنیا خود سمجھ لے، جب عیسیٰ پہ کتاب اتر گئی آنے سے پہلے تو مصطفیٰ پہ 40 سال بعد اترے گی۔ توجہ فرمائیے گا، میں نے یہ باتیں اس لیے کی چونکہ ربیع الاول ہے، آغاز ہو گیا، آج 8 ہے، میلاد ہو رہے، ہم میلاد میں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میلاد کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جلوس نکالنے آپ کو نہ آتے، ہم نے سکھایا ہے، ہم نے سکھایا ہے۔ یہ میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں کا راستہ ہموار کر گیا ہے مہینہ حسین کا، یہ ہم نے سکھایا ہے۔ اور میلاد منائیں، ہمیں بلائیں، ہم آئیں گے۔ میلاد منائیں، ہمیں بلائے، ہم آئیں گے۔ اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک نعت پڑھ دوں آخر میں، اب اس کے بعد چند فکرے مصائب کے میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے۔
میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا آنکھوں سبحان اللہ، بولنا تو آپ نے خود ہی ہے. میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے. حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. جی بسم اللہ. میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے. حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. پھر کہہ رہا ہوں حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. آپ پر، آپ کی اولاد پہ صلوات بغیر. تشریح مجھے کسی لفظ کی نہیں کرنا، نہ کسی مصرے کی. ہاں، میں صفت لکھتا ہوں اور ذات لکھی جاتی ہے. حمد کہتا ہوں مگر نعت لکھی جاتی ہے. آپ پر، آپ کی اولاد پہ صلوات بغیر جو عبادت ہو خرافات لکھی جاتی ہے. آپ پر، آپ کی اولاد پہ صلوات بغیر جو عبادت ہو خرافات لکھی جاتی ہے. اور نعت کے مصرے سنیے گا. ان کی آواز کے اونچی ہوئی کس کی آواز، ان کی آواز سے اونچی ہوئی کس کی آواز، بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے. بس یہی دیکھ کے اوقات لکھی جاتی ہے. میرے قابل قدر سامعین، مصطفیٰ کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. چاہیے تو یہی تھا کہ میں مصائب سے ہی آغاز کرتا اور آخر تک مصائب ہی پڑھتا. آج کہیں معامل نکلیں. برآمد ہوئے معامل، شبیہ معامل. جو معاملوں کے جلوس میں گئے ہیں، جہاں بھی ہوں گے، پردے میں میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں، سیدزادیاں بھی ہوں گی. زیادہ معامل نہیں آئیں گے. تین آئیں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ تین معامل ہوں گے. مدینے سے 53 چلے تھے. جب شہزادی شام سے واپس آئی ہیں پھر 53 نہیں تھے، پھر 3 تھے. 50 مانگے ہی نہیں. معامل میں ہوتا کون ہے؟ مستورات ہوتے. باقی اتنی رہ گئی تھی کہ 3 کی ضرورت پڑی. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں فیصل کے روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں. میں ایوان سیدہ کے اس عظیم منبر سے اپنی قوم کا نمائندہ بن کے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہمارا ایک کام کرو، ہم عزاداری چھوڑ دیں گے. ایک کام کر دو، 50 محملوں میں سوار مستورات کی قبریں ہمیں پوری کر دو. آج رو لو، شام سے پہلے جتنا رو سکتے ہو. مولا کی شہادت بھی پڑھوں گا، تابوت بھی برآمد کرواؤں گا. لیکن آج 8 ربیع الاول ہے، مدینے آ گئی علی کی بیٹی. زیادہ نہیں میں پڑھتا. جو بندے سمجھ رہے ہیں کہ ایسے بغیر شان و شوکت کے علی کی بیٹی آ گئی، نہ، وہ غلط سمجھ رہے. جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی کو لینے کے لیے آئے اور مولا سجاد نے شہزادی سے کہا کہ پھوپھی اماں، جناب عبداللہ کہتے ہیں ایک بار شام فتح کرنے والا قدم میری حویلی میں رکھو. تو شہزادی نے فرمایا تھا، سجاد عبداللہ سے کہو میں جاتی ہوں عبداللہ کے گھر،
مگر جاؤں گی میں ویسے ہی جیسے عباس کی موجودگی میں جاتی تھی۔ اچھا شہزادی میں انتظام کرتا ہوں، کناتیں لگ گئیں، شہزادی تیار ہوئی، اٹھی، برقع پہنا، بنو ہاشم کی مستورات نے گھیر لیا، اس کے گرد پتہ نہیں کون ماتم کرے کون ماتم نہ کرے، اس کے گرد بنو ہاشم کے مردوں کا حلقہ بن گیا۔ محمد حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر طیار، مولا باقر، مولا سجاد، گھیرے میں لے لیا۔ شہزادی چل پڑی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں فکرہ تمہیں پہنچاؤں کیسے۔ دھوپ میں بیٹھی تھی جناب عباس کی زوجہ، ان کی گود میں چند سال کا جناب عبیداللہ ابن عباس، مولا عباس کے بیٹے بیٹھے تھے۔ جب شہزادی چلی نا تو عباس کا بیٹا ماں کی گود سے نکلا، امامہ اتار دیا، جوتا نکال دیا، ہاتھ میں چھوٹی سی تلوار لے کے عباس کا بیٹا مدینے کی گلی میں آ کے آواز دے کے کہتا الحجاب، زندگی اور سلامت رہو، سید مالک دعائیں مستجاب فرمائے، الحجاب، مدینے والوں پردہ کرو۔ آج میری پھپھی پھر گھر جا رہی ہیں، پرندے پردہ کر گئے، پرندے پردہ کر گئے۔ پھر آج جو زیارات برآمد ہوں گی 8 ربیع الاول کو، ان میں ایک زیارت شبیہ ذوالجناح کی ہے، ایک بار پھر ہم شبیہ ذوالجناح لائیں گے۔ 8 ربیع الاول کو اس سال کے ایام اعزا کو رخصت کرتے ہوئے، اگلے سال کی زندگی کی دعائیں مانگتے ہوئے، پھر اس دعائیں کرتے ہوئے ہم ایک بار ذوالجناح کو لائیں گے، روتی ہوئی آنکھوں پہ گواہ بنائیں گے، یہ دیکھ لو یہ سارے تیری پشت سے حسین کے اترنے پہ ماتم گناہ ہیں، رو رہے ہیں۔ جب شبیہ ذوالجناح آئے تو اسے پرسہ دینا، اسے پرسہ دینا، اس کے سامنے ماتم کرنا۔ شام تک جلوس رہے گا، شام تک جلوس رہے گا، اور اس میں شامل افراد جی بھر کے ماتم کرنے۔ پتہ نہیں اگلے سال کون اس جلوس میں ہو کون نہ ہو، لیکن دعا مانگ رہا ہوں مالک کریں سب پھر اس جلوس میں موجود ہیں اور پھر ماتم کریں۔ اب میں مصائب شروع کرنے جا رہا ہوں۔ آپ جتنے عزادار اس مجلس میں روئیں گے، آنسو بہائیں گے، تم میں ایک عزادار بیٹھا ہے، وہ پانی نہیں رو رہا، وہ خون رو رہا ہے، اور وہ عزادار آج یتیم ہوا ہے۔ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، ادھر ہی بٹھا لیں یار، بٹھا لیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔ وہ عزادار آج یتیم ہوا، وہ میرے زمانے کا امام ہے، وہ میرے زمانے کا امام، میرا مولا آج یتیم ہوئے ہیں۔ جتنے کائنات میں یتیم ہیں نا، ان کا سہارا ہے آج کا یتیم۔ جی لہو رو رہا ہے میرا امام، آج میرے 11ویں امام کی شہادت کا دن، 11ویں امام کی شہادت کا دن۔ آپ آسانی سے رو کے اٹھ جائیں گے۔ 2 روایات ہیں، 1 یا 2 ربیع الاول کو معتمد نے میرے امام کو زہر دی تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں 1 یا 2 ربیع الاول کو معتمد نے میرے امام کو
زہر دی تھی. 27 سال کے تھے میرے امام. کتنے؟ زہر ملنے کے بعد تیرا اور میرا امام 7 دن بستر پہ تڑپا. سیدہ سلامت رکھے. دربار سے روز ایک حکیم آتا تھا. وہ آ کے مولا کو دیکھتا تھا. علاج کے لیے نہیں آتا تھا. وہ آ کے دیکھتا تھا کہ کوئی وارث تو نہیں ہے, کوئی وارث تو نہیں ہے. آ کے دیکھتا تھا اور پھر دیکھتا تھا کہ ابھی امام ہیں کہ چلے گئے. میں روایت پڑھ دوں گا, اگر کسی بندے کا ہاتھ سینے پہ نہ آیا تو وہ جانے اور امام زمانہ جانے. وہ جا کے واپس معتمد کو کہتا ابھی امام ہیں. یہ لائن کہتا جا اور زہر دے. ماتم کرو یار. اور جب جنازہ آئے, میرے مولا کا جب جنازہ آئے تو میں اپیل کروں گا, میں منت کروں گا, تھوڑی دیر کے لیے توقیر عباس مردوں سے گزار کے باہر جانے سے پہلے تھوڑی دیر مستورات میں جنازہ رکھنا, کیونکہ اس امام کے جنازے پہ رونے والی بیٹی کوئی نہیں تھی. ماتم کرو یار, سینے پہ ہاتھ مارو. اس امام کے جنازے پہ رونے والی بیٹی کوئی نہیں تھی, بہن کوئی نہیں تھی. 2 مستورات ہیں گھر میں. ایک سیدہ نرجس خاتون, ایک پھپھی ہیں بی بی حکیمہ خاتون. اور دربار سے پیغام آیا ہے کہ رونے کی آواز باہر نہ آئے. رونے کی آواز باہر نہ آئے کہ بی بی حکیمہ خاتون میرے مولا کے قریب بیٹھ کے نا زارو قطار روئی. بی بی روئی تو مولا عسکری بھی روئے. جب مولا عسکری روئے تو سیدہ حکیمہ خاتون نے پوچھا عسکری زہر کا اثر زیادہ ہے؟ عرض کی پھپھی اماں میں زہر کے اثر سے نہیں رویا, آپ پھپھی ہیں میں بھتیجا ہوں, میں اس بھتیجے کو یاد کر کے رویا ہوں جس بھتیجے کے سامنے اس کی پھپھی کو تازیانے مارے جاتے تھے. شہزادی یہ کون ہے نظر عظیم عطا فرمائے. رونے والے شامل ہو گئے. میں مولا کی وصیت پڑھوں گا اور پھر مولا کے جنازے کو آنے کی دعوت دوں گا, لیکن ابھی نہیں. ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں. یہ جو جلوس 8 ربیع الاول کو باقرشہ نکلتا ہے نا, اس کا نام ہے چپ تعزیہ. جانتے ہو اسے چپ تعزیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس تعزیے پر, اس جنازے پر رونے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے اسے چپ تعزیہ کہتے ہیں. اور لاہور والوں پتہ نہیں کون ماتم کر سکے کون ماتم نہ کر سکے. پابندی اتنی زیادہ تھی کہ ایک مولا کی کنیز ضبط اتنا کر گئی کہ اس کی روح پرواز کر گئی. چپ اتنی تھی اگر یہ اس کی روح پرواز کر گئی. سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے. پھر مہمان آنا شروع ہو گئے. میں پڑھ گیا, آپ سن گئے. پھر مولا عسکری کے مہمان آنا شروع ہو گئے. کوئی مدینے سے آیا, کوئی نجف سے آیا, کوئی کربلا سے آیا,
کوئی شام سے آیا، کوئی مشہد سے آیا۔ میری دعا ہے کہ مولا آپ کو سامرہ لے جائے، ہم سب ایک بار سامرہ جائیں اور وہ مقام غیبت دیکھیں جہاں امام تھے۔ اللہ نہ کرے کہ کسی باپ کا آخری وقت ہو اور بیٹے کو باپ کے جنازے پہ آنے کی اجازت نہ ہو۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ 5 سال کے میرے امام ہیں، 7 ربیع الاول گزر گئی ہے، بس میں قریب آ گیا ہوں کہ میرے مولا نے 5 سال کے اپنے شہزادے کو بلایا ہے، وارث زمانہ کو بلایا، جنہوں نے وارث زمانہ کے پرسے میں شامل ہونے بلا کے جو میرے امام نے پہلی وصیت کی ہے نا، آواز دے کے میرے امام فرماتے بیٹا تم غیبت میں چلے جاؤ گے اور تب تک غیبت میں رہو گے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ بیٹا جب حجاب غیبت اٹھے نا تو میرا ایک کام کرنا، یہ باپ کی بیٹے کو وصیت ہے، پتہ نہیں کون شامل ہو سکے کون شامل نہ ہو سکے، بابا جان کون سا کام؟ فرمایا ایک بار حجاب غیبت اٹھا کے پوری دنیا سے پوچھنا کہ بابا کی حویلی میں ایک قدم نہ چلنے والی 9 میل پیدل کیوں چلی ہے؟ تھوڑی آوازیں بلند کرنا، تھوڑی آوازیں بلند کرنا۔ اگلا فکرہ میں کہوں گا کسی مومن سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ میرے مولا آواز دے کے کہتے ہیں مہدی تیری بہن کوئی نہیں، لیکن جب تو ظہور کرے تو میری ایک وصیت یاد رکھنا، تیری ایک دادی ہے جو 3.5 سال کی عمر میں زندان میں پردہ کر گئی تھی، جب حجاب غیبت اٹھے تو ایک بار امت سے پوچھنا کہ اس کے کان کیوں پھٹ گئے تھے، اس کے چہرے پہ کچھ وصیتیں میں اور پڑھوں گا، کچھ وصیتیں اور پڑھوں گا، پھر اس کے بعد امام کا جنازہ پڑھوں گا۔ میرے مولا فرماتے جب حجاب غیبت اٹھے، بیٹا دیکھنا میری طرف، جب حجاب غیبت اٹھے تو ایک بار پوچھنا کہ میرے نانا کے روضے کے سامنے میرے دادا کے جنازے پہ تیر کیوں مارے گئے تھے، اور بیٹا ایک بار امت سے ضرور پوچھنا، آخری وصیت پڑھنے جا رہا ہوں، کہ میرے دادا حسین کو 3 دن کا پیاسا فرات کے کنارے پر بیٹی کے سامنے ذبح کیوں کیا گیا؟ اور جو بندے ابھی تک عبادت میں شامل نہیں ہوئے انہیں شامل کر رہا ہوں۔ مولا آواز دے کے کہتے ہیں مہدی اور کچھ پوچھنا نہ پوچھنا، ایک بار ضرور پوچھنا میری دادی کی پسلیاں کیوں ٹوٹ گئی تھی، میری دادی کا ہاتھ، آوازیں بلند کرنا، آوازیں بلند کرنا۔ اگلے فکرے پہ میں تابوت منگواؤں گا۔ وصیتیں کر رہے تھے کہ ایک بار آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میرے امام کی شہادت ہو گئی۔ مہدی کھڑے تھے کہ ایک بار جنازہ فضا میں استقبال کرنا، روتے ہوئے استقبال کرنا، لاؤ جنازے کو۔ ایک بار جنازہ فضا میں بلند ہوا کہ ایک بار آواز آئی، ایک طرف سے ذوالجناح ہے، ایک یوں سمجھ لو کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو جنازے کو لے کے آیا ہے، ایک طرف 3 محمل آئیں گے، یہ وہ بیویاں ہیں جو رو رو کے پوچھیں گی کہ ہم دنیا میں کس کس جگہ پر ان جنازوں کا ماتم کریں، ماتم حسین۔ ولی وطن دے باج بھراواں دے تے شہزادی شرم و حیا دی بہت دیر تائیں رہی وین کریں دی گال لا کے کبار بھرا دی تے رب جانے